تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک حکیم صاحب کا، اور حکیم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا اگر میں مر جاؤں کیوں آ رہا ہے روٹی ٹچے بتا رہے کس کو، تو میری پوری حکمت کا خلاصہ پوری زندگی کو وہ ایک ڈائری ہے. وہ ڈائری کسی بہت بڑے بزنس مین نے 5 کروڑ کی خریدی اور اس نے اس کی پڑھنا شروع کر دیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا. کرتے 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 سارے پیجز خالی تھے، آخری پیج پہ 200 جملے لکھے ہوئے تھے. وہ 2 جملے اس حکیم صاحب کی جو بہت بڑا حکیم تھا، اس کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا، وہ اس پورے حکمت کا خلاصہ تھا. اور وہ 2 باتیں جو شخص بھی اس پہ عمل کر لے گا تو بیماری اس کے قریب نہیں جائے گی انشاءاللہ. باقی اللہ کا کام ہے لیکن اسباب کے تحت بیماری اس کے قریب نہیں جائے گی. اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور اپنے پیروں کو گرم رکھو. بس یہ 2 جملے. دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی ٹینشن نہیں لے، بالکل آرام سکون والی زندگی گزار جائے. اب بہت سے لوگ ہر چیز پہ ٹینشن کرتے ہیں، یار میرا ناک کیوں اس طرح ہے، میرا رنگ کیوں اس طرح ہے، اور کپڑے نہیں، پیسے نہیں، گاڑی نہیں، مفت کی ٹینشن نہیں. ایک جماعت والے گئے تھے باہر تو ایک عورت سے ملاقات ہوئی، فل افسردہ بیٹھے ہوئے ایسے جیسے ٹینشن ہے. تو انہوں نے جب جماعت والے کو دیکھا تو خود قریب آئی، کہا کہ آپ کے چہرے پہ مجھے ایک سکون نظر آ رہا ہے، بالکل سکون جو میں نے آج تک کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا. آپ لوگ کیا کرتے ہو، کون سی گولیاں استعمال کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو کوئی گولی وغیرہ استعمال نہیں کرتے، تو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے ہیں. آپ لوگ مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ ہمیں ٹینشن نظر آ رہی ہے. جماعت والوں سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کے کوئی مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، پیسوں کا ہے. میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اب میں ایک جزیرہ خریدنا چاہتا ہوں. جزیرہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک جزیرہ خریدنا چاہتی ہوں لیکن اس کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میں جزیرہ خریدوں. میں اس ٹینشن ہے. اب یہ مفت کی ٹینشن ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو بس بالکل. ایک اور شخص کسی عالم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھائی مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ مجھے کسی نے کہا کہ گانوں میں سکون ہے، میوزک سنا کر. تو میں دنیا جہاں کے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں ان سب کے CDs وغیرہ خریدے، سب کے گانے سنا، سکون نہیں ملا. کسی نے مجھے کہا کہ آپ خوبصورت خوبصورت جگہوں کا وزٹ کریں، تو میں سوئٹزرلینڈ گیا، جو جہاں خوبصورت جگہ لوگوں نے بتائی میں سب وزٹ کر، لیکن سکون نہیں ملا. کسی نے کہا آپ اچھے اچھے کھانے کھاؤ، آپ سکون ملے. تو میں نے دنیا میں جو سب سے بہت امیر شخص بڑے بڑے شیف ہیں جو کھانے بناتے ہیں، شیف سب کو بلایا اور سب کھانے بنائے، سکون نہیں ملا. کسی نے مجھے کہا کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم استعمال کرو، خوشبو. تو میں نے پیرس اور جو فلانا سب یوز کیا لیکن پھر بھی سکون نہیں ملا. تو سکون ہے کیا؟ مجھے کہاں سکون ملا؟ اس عالم نے کہا کہ دیکھو جو چیزیں آپ نے یوز کی ان سب کا تعلق ظاہر سے. آپ نے گانے سنے، اس کا تعلق کان سے، وہ کان کا مزہ ہے ٹیمپریری. آپ نے کھانے کا ہے وہ زبان کا مزہ ہے ٹیمپریری. آپ نے خوشبو سنی وہ ناک کا مزہ ہے ٹیمپریری. آپ نے چیزیں دیکھی خوبصورت آنکھ کا مزہ ہے ٹیمپریری، عارضی. سکون جو ہے وہ ہوتا ہے دل میں، اور قرآن نے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تطمئن القلوب، میں حافظ نہیں اور قرآن کی غلط پڑھ لیے معاف کرنا. کہ غور سے سنو، خبردار رہو کہ سکون اللہ نے کس چیز میں رکھا؟ اللہ کے ذکر. تو مسلمان الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے اس وجہ سے ان کے دل میں سکون ہوتا ہے. تو آپ ذکر کرو، آپ اسلام لے آؤ. تو وہ جب اسلام لے آئے پھر اس کے دل میں اللہ نے سکون ڈالا. ایک کتاب ہے، کوشش کر لے کہ ہر بندہ اس کو پڑھ کے اردو پڑھ سکتا. اس میں بہت ساری کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں آتے لیکن یہ کتاب میری فیوریٹ کتابوں میں سے، میری 10-15 فیوریٹ کتابیں ہیں. اس میں سے ایک نسیم ہدایت کے جھونکے.
نسیم ہدایت کے جو اس میں وہ سارے جو غیر مسلم ہیں ان کی انٹرویوز ہے جو مسلمان ہوتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہوتے ہیں، وہ انٹرویوز وہ سارے تحریری شکل میں ہیں، وہ آپ پڑھو گے نا یقین کرو آپ کا ایمان یعنی ایسے بوسٹ اپ ہو جائے اور آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا، اور اس میں اس ہندو کی بھی کارگزاری ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا اور پہلا خدا اس کے گنبد میں مارنے والا، اس ہندو کی بھی انٹرویو کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ اس میں ایک اور لڑکی ہے ہیرا نام ہے اس کا، وہ مسلمان ہوئی پھر اس کو زندہ جلا دیتے ہیں اس کی طرف، اس کی بھی انٹرویو ہے، پھر وہ جس نے جلایا ہوتا ہے اس کے چاچا وغیرہ وہ بھی مسلمان، اس کی انٹرویو۔ تو بہت شاندار کتاب ہے، آپ پڑھو گے رو گے، پڑھو گے رو گے، پڑھو گے رو گے، دل سے آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا، کوشش کرے کہ لازم کرے، صحیح ہے۔ ہم دیکھو برگر پہ جو معمولی تڑے والا برگر ہوتا ہے نا 100 روپے کا ہوتا ہے، جو بالکل آخری درجے کا جو ریڈی والا ہوتا ہے 100 روپے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم برگر بھی کھا لیتے ہیں 30 روپے کی بوتل اور برگر 130 روپے ہم اس میں لگا دیں، لیکن کتابوں پہ ہم پیسے نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں کوئی چیز ہے نہیں، فضول کی باتیں، فضول کی سیاست، فضول کی بحثیں۔ دو لڑکے ہوٹل میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں ان کے بجٹ کی، پاکستان کے بجٹ کی۔ ہاں آج کل کون ہے وزیر فائنانس، کون ہے؟ پہلے حسابدار تھا، اب جو بھی ہے تو اس پہ بحث کریں گے، حسابدار نے جو ایکچولی جو پالیسی بنائی ہے ٹھیک نہیں ہے، اس کا اگر یہ کر لیتا ہے، یہ بحث چل رہی ہوتی ہے ہوٹل، اس پر بحث ہو رہی تھی بجٹ۔ اچھا جب ہوٹل سے فارغ ہو جاتے ہیں یاد پیسے تو دے میرے پاس پیسے، جیب میں 2 روپیہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کے بجٹ کو بحث کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ بحث کرتے ہیں حسابدار کی پالیسی پہ، عمر قریش، اسد قریش اس کی پالیسی پہ۔ بھائی آپ کیا نالج ہے اس بارے میں؟ میں اسلام آباد میں تھا تو ایک شخص نے کہا مفتی صاحب یہ بینک جتنے بھی اسلامی ہے سارے سود ہے، اس میں کوئی بغیر سود کے بینک بن نہیں سکتے، یہ تکافل ہے سارا سود۔ میں نے اسے کہا بات تو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھے بتاؤ آپ نے بینکنگ میں کتنی کتابیں پڑھی؟ آپ کو مرابحہ کا پتہ ہے، اجارہ کا پتہ ہے، تولیہ کا پتہ ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا کیسے کہہ سکتے کہ اس میں سود؟ آپ نے بینکنگ کا الف با نہیں پڑھا اور آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں کہ سارا سود ہے، فتویٰ لگا دیا کہ سب سود ہے۔